نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ ٹوٹنے والے امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب ذیل میں ان امور کا بیان ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 حیض و نفاس، حیض کی حالت میں عورتوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 جماع کرنا یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا یا سونا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3 جان بوجھ کر کھانا کھانا۔ نمبر 4 جان بوجھ کر قے کرنا یعنی الٹی کرنا۔ نمبر 1 حیض و نفاس، عورتیں حیض و نفاس میں نہ روزہ رکھیں اور نہ نماز پڑھیں، البتہ روزہ کی قضا کریں اور نماز کی قضا نہ کریں۔ مدت نفاس 40 روز ہے۔ اگر 40 روز سے زیادہ عرصہ خون جاری رہے تو پھر وہ نفاس نہیں، استحاضہ ہے، اور استحاضہ میں نماز روزہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، یعنی حیض کی حالت میں، اور عورت کے ناقص الدین ہونے کی یہی وجہ ہے۔ اور حضرت ابو الزنا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے، یعنی حیض والی عورت وہ روزے بعد میں کمپلیٹ کرے۔ بعض عورتیں رمضان میں مانع حیض یعنی حیض نہ آنے کی دعاؤں کا استعمال کرتی ہیں تاکہ بعد میں روزوں کی قضا نہ کرنی پڑے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور کیا اس سلسلے میں کچھ شرطیں ہیں جن پر عورتیں عمل کر سکتی ہیں؟ جواب میں اس مسئلے میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ عورت ایسا نہ کرے، جو فطرتاً چیز ہے اس کے ساتھ چلے، اور جس چیز کو اللہ نے بناتے آدم کے حق میں مقدر کر دیا ہے
لکھ دیا ہے اسی پر قائم رہے، اس لیے کہ حیض کے جاری کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے جو کہ عورت کی طبیعت کے مناسب ہے۔ پس جب عورت اس عادت حیض آنے کو روکے گی تو لازمی طور پر عورت کے جسم کو نقصان لاحق ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دین کے اندر نقصان نہیں اور کسی کو نقصان پہنچانا بھی نہیں ہے۔ مزید ان دعاؤں کے استعمال کرنے کی وجہ سے عورت کے رحم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے۔ پس اس مسئلہ میں مناسب یہی ہے کہ عورت دعاؤں کا استعمال نہ کرے، اور اللہ کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اس کی قضاء و حکمت۔ اور عورت کو جب حیض آنے لگے تو نماز روزہ سے رکی رہے گی، اور حیض سے پاک ہو جانے کے بعد روزہ نماز شروع کر دے گی، اور رمضان کے ختم ہونے جانے کے بعد چھوڑے ہوئے روزے کی قضا کرے گی۔ یعنی ایسی دعائیں استعمال نہ کریں ہماری مائیں اور بہنیں کہ جن سے حیض روکا جائے، اس لیے کہ میں روزے کمپلیٹ کر لوں۔ آپ بعد میں بھی کر سکتی ہیں، رمضان کے بعد بھی روزے کمپلیٹ کر سکتی ہیں۔ کیا حائضہ عورت رمضان میں روزہ چھوڑ سکتی ہے اور چھوڑے ہوئے روزے کی قضا دوسرے دنوں میں کر سکتی ہے؟ حیض والی عورت کا روزہ درست نہیں، اور نہ ہی اس کا روزہ رکھنا ہی جائز ہے۔ پس حیض والی عورت روزہ نہیں رکھے گی، اور حیض سے پاک ہونے کے بعد دوسرے دنوں میں ان روزہ کی قضا کرے گی۔ یعنی رمضان شریف میں اگر حیض آ گیا کسی مستورات میں سے، تو وہ جو ہے وہ بعد میں جو ہے رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے، یعنی جتنے روزے چھوٹے وہ پورے کر لے۔ نمبر 2، جماع کرنا۔ حالت روزہ میں جماع سے رکے رہنا فرض ہے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رمضان کے یعنی روزے کی حالت میں جماع سے دور رہنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں جماع سے رکے رہنا فرض ہے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کہ اس روزے کی حالت میں بیوی کے پاس نہ جانا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد لوگ پورا رمضان اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگ جمع کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 علم اللہ تحتالون تک نازل فرمائی، اور رمضان کی راتوں میں جمع کرنا جائز ہو گیا۔ یاد رکھیں محترم ناظرین، پہلے رمضان کی راتوں میں بھی بیوی سے جمع کرنا یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، سونا، وہ منع تھا، لیکن بعض کی اصحاب کی وجہ سے جو انہوں نے یہ کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو گئی کہ رات کے ٹائم جب افطاری کے بعد جو ہے جب روزہ نہیں ہوتا، تب آپ اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس کا کفارہ ظہار کے کفارہ کی طرح ہے، یعنی ایک غلام آزاد کرے، اگر یہ نہ ہو سکے تو 2 ماہ کے پے در پہ روزے رکھے، اور اگر روزوں کی طاقت نہ ہو تو 60 مساکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے رب کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے یہ چلتا رہنا چاہیے
کبھی کبھی بہت پرابلم ہو جاتی ہے اس کو چلانا، اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جو یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پہ یا نیچے ویڈیو کے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے۔ ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجور کا عرق لایا گیا۔ عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے دریافت کیا روزے کی حالت میں مرد کے لیے اپنی بیوی سے کیا حلال ہے؟ روزے کی حالت میں مرد کے لیے اپنی بیوی سے کیا حلال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم بستری کے علاوہ ہر چیز جو ہے حلال ہے، یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ جناب حکیم بن عقال سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جب میں روزے سے ہوں تو مجھ پر میری بیوی کے وجود سے کیا حرام ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کی شرمگاہ، یعنی اس کی شرمگاہ حرام ہے۔ روزے کی حالت میں آپ بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ جان بوجھ کر کھانا پینا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یوں مروی ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ نہ ہوں گے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے، اور سعید بن مسیب شیعی وغیرہ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں ایک دن روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا صدقہ کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر۔ جان بوجھ کر کیا کرنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو خود کہہ آ گئی اس کا روزہ برقرار ہے، اس پر قضا نہیں، اور اگر اس نے جان بوجھ کر کہہ کی تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا کرے، یعنی اس کا روزہ رکھے دوبارہ۔ محترم ناظرین بہت بابرکت مہینہ ہے، اس کو جو ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ گزاریں۔ یاد رکھیں رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے، بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں۔
تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، فحش گفتگو نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کی غیبت نہ کریں، ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ روزہ میں اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔